الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اسلام ایک آفاقی اور لافانی دین ہے اور اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ تو آج اس موضوع پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توحید یعنی سورۃ اخلاص نازل فرمائی، جس کی آج پہلی آیت کی مختصر تشریح ہوگی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، یعنی جو آپ سے آپ کے رب کا نسب پوچھ رہے ہیں انہیں بتا دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو واحد کو بھی کہتے ہیں، احد کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ واحد کی جمع ہے اور احد کی نہیں۔ کائنات کے خالق پروردگار کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ وہ خاص ہستی جو عبادت کے لائق اور معبود ہے۔ اللہ احد وہ ذات، وہ صرف ایک ہے، دو یا تین نہیں۔ وہ معبود برحق اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی یا شریک نہیں، نہ اس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ ٹکڑے۔ اس حکایت میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کی نفی ہو گئی۔ مجوسی دو خالق مانتے تھے، ایک شر کا اور دوسرا خیر کا۔ عیسائی تثلیث یعنی تین کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہندو تو لاکھوں کروڑوں کو خدائی میں حصے دار مانتے ہیں۔ اس بات کی بھی تردید ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج بھی جاہل طبقہ کئی طرح کی تعویلیں بیان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مثالیں بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ سورۃ نحل میں ہے، پس تم اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں، میں اختصار کی وجہ سے دو کا ذکر کروں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص ایک آدمی کو قیام اللیل میں صرف سورۃ اخلاص بار بار پڑھتے ہوئے سن رہا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کچھ کم سمجھ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنی قرات کو سورۃ اخلاص کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو،
تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔